بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم۔ بیعت عقبہ، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حصہ پنجم، پانچواں عنوان میں بیعت عقبہ ثالثہ جو ہے، اس سے قبل میدان مینا کے باہر عقبہ کے موڑ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خزرج قبیلہ کے 6 آدمیوں کو دعوت دی، مسلمان ہوئے۔ یہ بنو نجار شاخ سے تھے، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال رشتہ داری بھی تھی۔ دادی کے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ تھی، اس کے والدہ کے نسل تھے یہ جو بنو نجار۔ دوسرے سال اسی جگہ عقبہ ثانیہ میں 12 افراد تھے۔ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ کو بھیجا، جس کی تبلیغ اور درس سے اکثر مدینہ میں اسلام متعارف ہوا۔ پھر تیسرے سال عقبہ ثالثہ میں 500 آدمیوں میں سے 73 مسلمان مرد و خواتین تھے۔ یہ لوگ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑ کے گھاٹی میں ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب انصار اس پر بیعت کر رہے تھے تو سعد بن زرارہ نے کھڑے ہو کر کہا، یہ بیعت عرب عجم جن و انس کے خلاف جنگ ہے۔ اس پر سب نے کہا، ہمارا اس پر بیعت ہیں۔ ان کو غیرت دلانے کے لیے یہ جو سردار سعد بن زرارہ تھا، اس نے کہا کہ دیکھو ایسی بیعت کر رہے ہو کہ عرب عجم سے آپ دشمنی مول لیتے ہو۔ لیکن لوگوں نے کہا، ہمارا اس پر بیعت ہے کہ ہم پوری دنیا سے نبی کے خاطر لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 خاندانوں کے نقیب بنائے، جن میں بنی نجار کے سعد بن زرارہ نقیب النکاح بنایا۔ جو بنی نجار کے سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کو نقیب النکاح بنایا، یعنی سب کا جرنیل، سب کا سپریم لیڈر بنایا۔ اس تنظیم کو معاہدہ جو ہے اجتماعی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اہل قریش نے خطرہ محسوس کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اقدام بنایا، لیکن ناکام ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ عبداللہ بن عریقت کے رہبری میں قبا پہنچے تو سارے مسلمان قبا پہنچے۔ جو مدینے کے مسلمان تھے وہ قبا میں پہنچے، مگر خزرجی شاخ نجار کے مسلمانوں کے سرگرم سردار سعد بن زرارہ نہ مل سکا، نہ آ سکا، نظر نہ آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا گیا کہ جنگ بعاث میں سعد بن زرارہ نے اوس قبیلہ کے کئی لوگ قتل کر دیے تھے، اس لیے وہ ان کے علاقے سے نہیں گزر سکتا۔ قبا آنے کے لیے اوس کے محلوں سے گزرنا ہوتا تھا، کیونکہ اوس اور خزرج میں خونی جنگیں اور دشمنیاں ہو چکی تھی۔ اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، مگر باہمی تعلقات کشیدہ تھے کہ اوس کے لوگ خزرجی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھتے اور خزرجی اوس امام کے پیچھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ ثانیہ میں مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کیا، مدینے میں پہنچتے ہی مواخات قائم کیا، اور اپنے ہاتھ میں پہلے علی رضی اللہ کا ہاتھ دیا اور کہا، یہ میرا بھائی ہے۔ جب بھائی بنا رہے تھے تو سب سے پہلا اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا، یہ میرا بھائی ہے، کیونکہ نبوت ملنے سے پہلے علی کی کفالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے لی تھی، اسے تا حیات برقرار رکھا، اور ایک صرف اپنے آپ کو انصار کا بھائی نہیں بنایا، باقی سب مہاجرین اور انصار کو بھائی بنایا، تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معاشی ذمہ داری کسی دوسرے پر ڈال دی۔ دوسرا،
علی کی ذمہ داری بھی خود اٹھایا تاکہ کسی کو یہ بات کہنے کا موقع نہ ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری اٹھائی تھی اسے چھوڑ دیا، درمیان میں چھوڑ دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے ذریعے اپنی اور اپنی خاندان کی ذمہ داری دوسرے لوگوں پر ڈال دیا۔ لوگ یہ نہ کہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فراست والے عظیم انسان تھے۔ اب مواخات کے بعد میثاق مدینہ کے چند دفعات دیکھیں۔ جب مواخات کیا، آپس میں مہاجر اور انصار کو بائی بائی بنایا تو امن داخلی پیدا ہو گیا، تو پھر خارجی امن کے لیے میثاق مدینہ کے ترتیب پر یہ دفعات جو مضافات کے لوگ تھے، جو مسلمان ابھی نہیں بن چکے تھے، ان کو لا کر میثاق کا عہد، جس کے دفعے جو ہے یہ کچھ دفعے میں بیان کروں گا، خاص خاص دفعے، تمام فریقوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ یہ دفعہ اس معاہدے میثاق مدینہ میں لکھا گیا نمبر 1 پر کہ تمام فریقوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور خون بہا کا طریقہ پرانا جاری رہے گا۔ تیسرے نمبر پر جنگ ناقابل تقسیم ہوگی، ہم سب ایک امت بن رہے ہیں، یہ کہا کیونکہ سیاسی امت تھی۔ کوئی فریق قریش کو امان نہیں دے گا، جو مکہ کے جو مسلمانوں کے خلاف کھڑی تھی ایک طاقت قریش کی، اس کو کوئی فریق مدینہ کی ریاست میں امان نہیں دے گا۔ یہ دفعہ بھی اس معاہدے میثاق مدینہ میں شامل کیا گیا۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی، اجتماعی طور پر جو مظلوم ہوگا اس کے مدد سب کے اوپر فرض کر دی گئی۔ نزاعی امور میں فیصلے کا آخری حق رسول اللہ کے پاس ہوگا، سپریم لیڈر اور سپریم جج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے ذریعہ اسلام کو بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل طور پر متعارف کرانے کا آغاز کیا اور عدالتی، تشریعی اور فوجی اختیارات اپنے اور اہل اسلام کے لیے محفوظ کر لیے، سیاست کو اخلاق کے تابع کر دیا اور مذہبی رواداری کی بنیاد رکھی، ظلم کے خاتمے کی طرف پیش قدمی کی اور امن کی راہیں ہموار کی۔ مہاجرین کی آباد کاری کا مشکل مواقع سے ختم ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوس اور خزرج کی باہمی دشمنی اور عبداللہ بن ابی کی سازشوں کا مشکلات کا سامنے ہوا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کے ساتھ امور داخلہ اور ریاست کے استحکام اور داخلی امن سے لے کر راستوں اور گلیوں کی چوڑائی کے معمولی امور پر ذاتی توجہ دی۔ امور داخلہ میں سب سے زیادہ اہمیت اشاعت اسلام اور اخلاقی تربیت کو دی گئی۔ ریاست کی افرادی قوت میں غیر معمولی اضافہ ہوتا گیا، مواقعات سے نسلی امتیازات کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و نواح کے قبائل سے معاہدے کیے اور قبیلوں اور فریقوں کے حقوق فرائض واضح طور پر متعین فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی وجود برداشت کیا، لیکن جلد ہی ان کی سازشیں بے نقاب ہو گئیں۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینے سے پاک کیا۔ میرٹ کا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور رکھا۔ اہل سرداروں کو جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، جونیئر ہونے کے باوجود فوجی مہموں میں سردار بنایا، جیسے عمر بن عاص اور خالد بن ولید، جبکہ خالد مسلمانوں کے لیے احد کی شکست کا سبب بنے تھے۔ ابی سفیان مسلمان ہوا تو انہیں انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 سالہ زندگی میں مسلمان شہداء کی تعداد 259 ہے۔ مسلمان شہداء کی تعداد 259 ہے، 259، اور 759 کافر قتل ہوئے۔ گویا 30 لاکھ مربع کلومیٹر رقبے پر امن قائم کرنے کے لیے 10 سال کے عرصے میں صرف 1018 10
ایک 1018 فگر ہے، 1018 لوگ کام آئے، 1018 لوگ. یہ اس لیے کہ انسان کے بازو کو کینسر لگنے کا اندیشہ ہو تو آدمی کا بازو کاٹ کر اسے بچا لینا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دفتری نظام بھی قائم کیا جو چند کاتبوں پر مشتمل تھا اور دفاع کے لیے دیوان قائم کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے اندر گلیاں اتنی چوڑی رکھنے کا دستور لکھا اور خود توجہ دی کہ 2 لدے اونٹ بآسانی آمنے سامنے سے گزر سکے، گویا آج کے دور کے 2 گاڑیوں کا سڑک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کا کوڑا کرکٹ مکان کے باہر گلی میں نہ پھینکا جائے، یہ قانون بھی لکھ دیا، بلکہ اپنے مکانوں کا صحن اور سامنے کی جگہ صاف ستھری رکھا کرو، اور یہ حکم فرمایا. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردم شماری بھی کرائی تھی. تعلیم عام کرنے کے لیے وسائل اختیار کیا، بلکہ تعلیم کے بارے میں تصور دیا کہ تعلیم صرف زیور نہیں جسے چاہے پہن لے، بلکہ اس کا حصول مرد عورت پر فرض قرار دیا. تعلیم کو مرد عورت پر فرض قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام حکومت کی بنیاد مشاورت پر رکھی. آج کا پارلیمانی نظام ان کا نقل ہے، اصل نہیں. عدلیہ اور احتساب کو غیر جانبداری کی بنیاد پر تشکیل فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امور خارجہ مدینہ میں نمبر 1 دشمن پر نظر رکھنا اور ان سے باخبر رہنا، ان کے تدبیر کو ناکام بنانا. نمبر 2 اسلامی ریاست کو وقار و عزت سے ہمکنار کرنا. نمبر 3 امن کی ہر ممکن کوشش کرنا. نمبر 4 معاہدات کی پابندی کرنا. نمبر 5 بیرونی ممالک میں تبلیغی سفارتکاری کے ذریعے دین اسلام کو پھیلانا. نمبر 6 دشمنوں کی قوت توڑنے کی پالیسی وضع فرمائی گئی. نمبر 7 سراغ رسانی کا ایسا نظام مرتب فرمایا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ اور دوسرے اسلامی دشمنوں کی سرگرمیاں کی بر وقت اطلاع ملتی رہتی تھی اور اس کے مطابق تیاریاں کی جاتی تھی. نمبر 8 پر قریش کے تجارتی قافلوں کے راستے میں آباد قبائل سے معاہدے کیے گئے. قریش کے ہاتھ سے تجارتی شام کا سفر کا ساحلی راستہ ہاتھ سے نکل گیا اور نجد تک مسلمانوں کے اثر رسوخ پہنچنے کے بعد تجارتی سفر صحرا کا راستہ بھی مخدوش ہو گیا اور بحرین سے مکہ والوں کے لیے غلہ آتا تھا. سردار سمامہ بن اسال مسلمان ہو کر مکہ کے لیے غلہ کو روک دی. مسلمانوں پر بے خبری میں کوئی بڑا حملہ کبھی بھی نہیں ہو سکا کیونکہ خارجہ پالیسیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط بنایا تھا، جس کی وجہ خارجہ پالیسی کی مضبوطی تھی. نمبر 9 اسی طرح قریش پر معاشی دباؤ ڈال کر صلح یا شکست کے لیے مجبور کر دیا. نمبر 10 فتوحات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مکہ کے والی عتاب بن اسید رضی اللہ کی تنخواہ مقرر فرمائی. اس سے پہلے غنائم کی تقسیم کو تنخواہ سمجھا جاتا تھا. ابن اسید کی بوجہ 1 درہم کے حساب سے مہینے کا 30 درہم جتنے کا مہینہ ہوتا اتنا تنخواہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی کہ جو شخص عامل ہو وہ اپنے بیوی کا خرچہ بھی لے سکتا ہے. اگر اس کے پاس نوکر نہ ہو تو نوکر رکھ سکتا ہے اور مکان نہ ہو تو گھر بنا سکتا ہے. اگر کوئی اس سے زیادہ لے گا وہ خائن ہوگا، مجرم ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران ملازمت تجارت سے منع فرمایا اور عمال کی کسی قسم کا تحفہ لینے کا حکم دیا تھا. سرکاری مال اور بیجا تصرف کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان کے لیے زکوٰۃ حرام قرار دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پولیس کا محکمہ قائم نہیں فرمایا تھا لیکن خود کئی امور کی نگرانی فرماتے تھے. بازاروں میں تشریف لے جاتے اور موقع پر اصلاح کی ہدایت جاری فرماتے. اگر کوئی شخص ہدایت پر عمل نہ کرتا تو اسے سزا دی جاتی تھی. جرم کرنے والے کو مسجد میں یا اس کے گھر میں نظر بند کر دیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کی اہم ترین خصوصیت یہ تھی کہ ذاتی ضروریات پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دی جائے کیونکہ ضرورت مند کی امداد اصل معاشی زندگی یعنی ترقی ہے، اصل ترقی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کے سلسلے میں وسائل معاش کو اختیار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مقصود زندگی نہیں بنایا۔ یہ بات اہم ہے کہ معاشی مسئلے کا حل ایثار اور خدمت خلق کرنے میں ہے۔ ہاشم بن مناف نے کیسر روم سے رہداری کا پروانہ حاصل کیا تھا۔ ہاشم نے بین الاقوامی ممالک سے پروانے رہداری کی حاصل کی تھی، جس کی وجہ سے بین الاقوامی تجارت کرنے کا موقع ملا اور معاشی آسودگی نصیب ہوئی تھی۔ یہ قبل از مکی دور کی بات ہے کہ ابی طالب کا گزر بسر بکریوں اور اونٹوں کے چرانے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا کے ہاتھ بٹائیں، چنانچہ 10 سال کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی بکریاں چرانا شروع کی۔ یوں تو غلہ بانی حلیمہ کی گھر سے نہیں شروع فرما دی تھی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معاشی جد و جہد کا باقاعدہ آغاز تجارت سے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی تجارتی سفر فرمایا۔ 20 سال کی عمر میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شام کی جانب سفر تجارت کیا۔ اسی سفر میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق سے دلی دوست بن گئے۔ تجارتی سفروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا پہلو نکھر کر سامنے آتا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غرض تجارت ملک حبشہ گئے، افریقہ گئے، جبکہ یورپ تک گئے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ملکوں میں گئے ہوئے تھے۔ حبشہ آج کا افریقہ ہے اور روم آج کا یورپ ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے، کیونکہ جب یمن سے وفد مدینہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع قطع دے کر فرمایا کہ ہندی مرد کون ہے، یہ ہندی مرد کون ہے۔ اس طرح قبیلہ قیس کا وفد مدینہ آیا تو ان سے بحرین کا ایک مقام کا نام لے کر اس کے حالات دریافت کیے اور فرمایا میں تجارتی سفروں کے دوران تمہارے ملک کی خوب سیر کی اور وہاں قیام بھی کیا۔ قیس بن سائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تجارت فرماتے تھے کہ ہم دونوں باری باری تجارت کا سامان لے جایا کرتے تھے۔ قیس فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سامان لے جاتے تو واپسی پر گھر جانے کی بجائے میرے پاس آتے، تمام معاملات کی تفصیل بتاتے اور حساب سناتے۔ جب میں اپنی باری پر سامان لے جاتا تو واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے استقبال کرتا، میرے صحت کے بارے میں پوچھتے، لیکن تجارت کے سلسلے میں کوئی بات از خود شروع نہیں فرماتے اور مشترکہ کاروبار میں کبھی اختلاف نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت سے بہت کمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جو کچھ پاس ہوتا جب تک صدقہ خیرات نہ کر دیتے، فلاحی کاموں میں خرچ نہ کر دیتے، خوش نہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کا مقصد یہ رہا کہ اپنی ذات کے بجائے دوسروں کی معاشی ضروریات پوری کی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم بھوک کے بغیر نہیں کھاتے اور سیر ہونے سے پہلے کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام نے میاں روی کو معیشت کی کامیابی بتایا اور میاں روی برقرار رکھنے کے لیے قناعت اور سادگی کا اختیار لازمی قرار دیا۔ قناعت کی چیز پر خوش ہونے اور سادگی بے تکلفی کا نام ہے۔ قناعت کس چیز کا نام ہے؟ کم چیز پر خوش ہونے اور سادگی کا نام قناعت ہے۔ جس نے یہ دو عادتیں اختیار کی ہے وہ باعزت ہوا۔ بخیل آدمی اپنے لیے اور معاشرے کے لیے یکساں طور پر نقصان دہ ہوتا ہے۔ موقع اور مناسبت ضرورت کا خیال رکھے۔ بغیر خرچ اور انا کی تسکین کے لیے ہو اسراف کہلاتا ہے۔ انا کی تسکین کے لیے اگر خرچ ہو تو وہ خرچ اسراف کہلاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے حقیقت کو جاننے کے لیے۔ یہ کارلائل مستشرقین جو غیر مسلم ہے اس کا قول ہے۔ ڈیون پورٹ جو غیر مسلم دانشور ہے وہ لکھتے ہیں اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا شک شبہ اپنے مشن کی سچائی پر یقین تھا۔ اب غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ان کی زندگی
کلیتاً اغراض مفاد پرستی سے خالی تھی. اغراض اور مفاد پرستی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خالی تھی. نہ کسی دھمکی یا لالچ کا اثر قبول کرتے اور سچائی کی تبلیغ مسلسل کرتے رہے. یہ غیر مسلم دانشوروں کا جو مستشرقین کہتے ہیں ان کا انکشاف ہے. جو مستشرقین وارڈ نامی ایک دانشور ہے وہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 جہتیں تھی. نبوت کا فیضان تھا، سیاست میں بصیرت تھی، منتظم کی حیثیت سے مہارت اور اہل ترین کا انتخاب، اہلیت کا خیال رکھتے تھے. دوسرا ایک غیر مسلم دانشور لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کے ساتھ شفقت، عزت و احترام برتنے پر زور دیا. تمام انسانیت پر احترام عزت برتنے پر زور دیا. اقبال فرماتے ہیں براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. والسلام.